السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورۃ زخرف ہے، آیت نمبر 26 نمبر آیت سے آج ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے والد اور اپنی قوم سے کہ یقیناً میں بیزار ہوں ان سے جنہیں تم پوجتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس ہستی کے جس نے مجھے پیدا کیا تو یقیناً وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اس نے اسی بات کو باقی رکھا اپنے پیچھے اپنی اولاد میں بھی تاکہ وہ اللہ ہی کی جناب میں رجوع کیے رہیں۔ سورۃ بقرہ میں آتا ہے کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین، لیکن میں نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو کچھ ساز و سامان دے دیا یہاں تک کہ ان کے پاس آ گیا حق اور ایک واضح کر دینے والا رسول، اور جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور کہنے لگے کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پر۔ مکہ اور طائف کی بستیاں نزول قرآن کے زمانے میں ٹوین سٹیز سمجھے جاتے تھے، اور دونوں شہروں کے لوگوں کے آپس میں گہرے مراسم تھے، اور مکہ کے اکثر سرداروں کی طائف میں بڑی بڑی جائیدادیں تھیں۔ ان میں ولید بن مغیرہ کا ذکر روایات میں خاص طور پر آتا ہے کہ طائف میں اس کے بہت سے باغات اور مکانات تھے، تو یہاں اسی پس منظر میں کہا گیا ہے کہ ان دونوں شہروں کی بڑی شخصیات کو چھوڑ کر اللہ کو رسول بنانے اور اس پر اپنی کتاب نازل کرنے کے لیے آخر قریش کا ایک یتیم ہی کیوں پسند آیا جو کہ بکریاں چراتا ہے، جو کہ تجارت پیشہ ہے، تو کیوں نہیں بڑے بڑے جو سردار تھے دونوں بستیوں کے ان میں سے کسی کے پاس قرآن کو آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے سحر، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ نبوت اور وحی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا حقدار کون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یہ فیصلہ اپنی مشیت اور اپنی حکمت کے مطابق کرتے ہیں کہ اس بلند مرتبے پر کسے فائز کرنا ہے، اور ہم نے خود اس منصب کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا ہے اور آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے اس فیصلے پر اعتراض کرنے کا حق انہیں کس نے دیا ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت کا سامان دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا، اور ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے درجات میں فوقیت دی، یعنی کسی کو کھاتے پیتے والدین کے گھر پیدا کر کے پیدائشی طور پہ خوشحال بنا دیا، کسی کو اس حال میں رکھا کہ وہ دن بھر مشقت کرے اور 2 وقت کا کھانا کبھی اسے نصیب ہو جائے کبھی نہ نصیب ہو۔ یہ کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض لوگ دوسروں کو خدمتگار بنا سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک جیسا بنا دیتے تو کوئی کسی کی ملازمت نہیں کرتا، اور مختلف کام کرنے والے مزدور ہمیں کہاں سے ملتے؟ اب دیکھیں، ہمیں مستری چاہیے، مزدور چاہیے، پلمبر چاہیے، کارپینٹر چاہیے، الیکٹریشین چاہیے، خاکروب چاہیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی درجہ بندی کی بدولت دنیا میں ہر قسم کا کاروبار کرنے والے پیشہ ور لوگ دستیاب ہیں، اور اسی وجہ سے یہ دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی رحمت کہیں بہتر ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔
اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے، یعنی اگر تمام لوگوں کے کافر اور منکر ہو جانے کا خدشہ نہ ہوتا، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو جو لوگ رحمان کا کفر کرتے ہم ان کے لیے بنا دیتے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت بھی چاندی کے ہوتے جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے، اور سونے کی بھی بنا دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی ان چیزوں کی سرے سے کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے سرکش اور نافرمان انسانوں کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے، اور یہ سب سونا چاندی مال و دولت یہ کیا ہے؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب کچھ تو بس دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ کسی کا محل سونے کا بن جائے یا چاندی کا بن جائے، یا کسی کے پاس ڈھیر ہو سونے کا، ڈھیر ہو ہیرے جواہرات کا، قبر میں تو نہیں لے کے جائے گا، اپنے ساتھ تو نہیں لے کے جائے گا۔ دنیا کا ساز و سامان جتنا بھی ہو اسے یہیں چھوڑ کر جانا ہے، اور آگے صرف اس کے عمل اس کے ساتھ جائیں گے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت کی کامیابی آپ کے رب کے نزدیک صرف اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ پھر یہاں تقویٰ کی بات ہو رہی ہے، اور ڈے 1 سے ہمارا گول ہے کہ اس رمضان میں ہم نے تقویٰ والوں میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ۔ ہر وقت یہ احساس ہمارے اندر موجود ہو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، تو پھر متقین بننا ہے نا ہم نے انشاءاللہ۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی منہ پھیر کے رحمان کے ذکر سے اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ شیاطین ان کو روکتے ہیں سیدھے راستے سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی منصوبہ بندی بڑی کامیاب ہے، ان کا کاروبار جم رہا ہے، دولت تیزی سے بڑھ رہی ہے، ایک فیکٹری تھی، ایک کی 2 ہوئیں، اب 3 ہو گئی ہیں، اب آگے بھی پلان لمبے لمبے ہیں، تو وہ اپنی کامیابیوں پر اکڑتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور مسلسل دنیا سمیٹنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ یعنی آخرت میں جا کے احساس ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ ہم کر کے آئے، مال و دولت اکٹھا کرتے رہے، اپنی دنیا سنوارنے میں لگے رہے، اور اس شیطان کے پیچھے لگے رہے جو ہمارا ساتھی تھا، جو ہمیں غلط راستے پر لے کے جاتا رہا، اس دن پچھتائے گا، کہے گا کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ فَبِئْسَ الْقَرِينُ، تو تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اور جب کہ تم ظلم کرتے رہے ہو تو آج کے دن یہ بات تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو۔ یعنی اپنے ظلم کے نتیجے میں تم اور تمہارے ساتھی شیطان اب جہنم کا عذاب اکٹھے بھگتیں گے، لیکن ان شیاطین کا عذاب میں تمہارے ساتھ شریک ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دنیا میں تو تم نے بڑے بڑے فائدے لیے ان کے پیچھے چل کے، لیکن ان کو تو جو عذاب ملے گا، تمہارے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ عذاب میں اب تم سب اکٹھے ہو۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یا آپ اندھوں کو راہ دکھائیں گے؟ ان کو جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، تو اگر ہم آپ کو لے بھی جائیں تب بھی ان سے تو ہم انتقام لے کر ہی رہیں گے۔ یعنی اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنے پاس بھی بلا لیں تو انہیں تو ان کے جرائم کی سزا مل کر رہے گی۔ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دیں وہ کچھ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں یقیناً ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ان لوگوں پر فیصلہ کن عذاب لے آئیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پہ کمر کس کر کھڑے ہیں، اور مسلسل اس قرآن کا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد ان پر گرفت کر لیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ مضبوطی سے تھام لیجئے اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ
فسوف تسألون، اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی یاد دہانی ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی، اور ان قریب آپ سب سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ قرآن گویا وظیفہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اسے ہمیشہ پڑھتے رہیے، اور آپ کی قوم کی ہدایت اور فلاح بھی اسی میں ہے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو پڑھنا چاہیے نا، ڈیلی بیسس پہ، پورا سال۔ ہم تو رمضان کا 1 مہینہ کھولتے ہیں اس کو، پھر وہی جو سیل والے کہتے ہیں نا 11 مہینے تاڑے 1 مہینہ ساڈا، تو ہم نے 1 مہینہ دیا ہوا ہے قرآن کو، باقی پوری زندگی ہماری 11 مہینے اس کو کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ قرآن وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یاد دہانی ہے اور قوم کے لیے بھی۔ تو ہم کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو یہ قرآن ہمارے لیے ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب سب سے پوچھا جائے گا۔ جب ہم وہاں جائیں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس تو کتاب ہدایت آئی تھی، تم نے کیا کیا؟ اس پہ غور و فکر کیا، اس کے ترجمے کو پڑھا، سمجھا، اپنی زندگیوں کو بدلا، اپنی اصلاح کی؟ کیا جواب دیں گے؟ ابھی مہلت ہے، وقت ہے، کھولیے قرآن کو، پڑھیے، غور کیجئے، سمجھیے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے۔ اللہ کی پسند جانیں گے تو ہی ہم اس پر عمل کر سکیں گے نا۔ اب دیکھیں دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے، انسان کہتے ہیں مجھے اس کی کوئی پسند کا پتہ چلے، میں وہی چیز اس کے لیے بناؤں، میں ویسا ہی کروں جیسا اس کو پسند ہے۔ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہمارا کیسا دعویٰ ہے کہ ہم اپنی مرضی، اپنی منمانی کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ تو اگر ہمیں تقوی والا بننا ہے تو اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، ڈیلی بیسس پہ شامل کرنا ہے، تاکہ اس سے ہدایت لے کر ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا، اور آپ پوچھ لیجئے ان سے جن کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجا تھا اپنے رسولوں میں سے۔ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ، کیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور بھی ایسے معبود بنائے ہیں جن کی پوجا کی جائے؟ یعنی آپ ان پیغمبروں سے بھی پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے بھیجے گئے تھے، جس سے بھی پوچھیں گے کوئی گواہی آپ کو نہیں ملے گی، نہ ہی کسی نبی کی تعلیمات سے ایسی کسی بات کا سراغ ملے گا کہ رحمان کے سوا کوئی اور بھی معبود ہیں جن کی پرستش کی جائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو اس نے کہا دیکھو میں تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں۔ تو جب وہ آیا ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر تو وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے اور نہیں دکھاتے تھے ہم انہیں کوئی نشانی مگر وہ پہلے جیسی نشانی سے زیادہ بڑی ہوتی تھی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو فرعون کے پاس آئے تھے تو ایک سے ایک بڑھ کر نشانیاں ان کو دکھاتے رہے، اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی مزید 7 نشانیوں کی طرف اشارہ ہے۔ جو 2 نشانیاں پہلے انہوں نے فرعون کے دربار میں دکھائی تھیں، ایک عصا اور ایک ید بیضا، اب جو تھا یہ مزید 7 نشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی، اور بہت بڑی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ تھا جس میں ان کو شکست ہوئی اور وہ ایمان لے آئے۔ اور اس کے علاوہ مصر میں شدید قحط، ہولناک طوفان باد و باراں، ٹڈی دل کا خوفناک حملہ، چچڑیوں کھٹملوں کی بہتات، مینڈکوں کا امڈا ہوا سیلاب، کنوؤں اور چشموں کے پانی کا خون میں تبدیل ہو جانا، یہ ایسی نشانیاں تھیں جن کا ظہور یکے بعد دیگرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیشگی اعلان کے بعد ہوتا، اور آنے والی آفت اس وقت تک نہیں ٹلتی تھی جب تک موسیٰ علیہ السلام اسے ٹالنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے تھے۔ ان نشانیوں کا ذکر ہم سورۃ اعراف میں پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں پکڑتے رہے اس عذاب کے ذریعے شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اصول اور قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بڑے عذاب سے پہلے ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں۔ اس اصول کا ذکر سورۃ سجدہ میں آتا ہے، اور ہم لازماً چکھائیں گے انہیں مزہ چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ اور ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے جادوگر
اب یہاں آپ دیکھیں کہ قوم پہ عذاب آیا ہوا ہے، سخت اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، لیکن تکبر نہیں ان کا ختم ہو رہا۔ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب کس طرح ہو رہے ہیں؟ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، کہتے ہیں اے جادوگر، ادعو لنا ربک بما عہد عندک، تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کی بنا پر جو اس نے تم سے کر رکھا ہے۔ یعنی جب عذاب سے تنگ آتے تو پھر بھاگے بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، اور مخاطب کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ اے جادوگر اپنے رب سے دعا کرو، یعنی وہ ہمارا رب نہیں ہے، وہ تمہارا رب ہے، اور وعدہ کرتے کہ اگر ہماری تکلیف دور ہو جائے گی تو پھر کیا کریں گے؟ اننا لمہتدون، ہم ضرور ہدایت پر آ جائیں گے۔ سورۃ اعراف میں آتا ہے کہ اگر تم نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا تو ہم لازماً تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر جب ہم دور کر دیتے ان سے وہ عذاب تو اسی وقت وہ وعدے سے پھر جاتے، اور فرعون نے اپنی قوم میں ڈھنڈورا پٹوا دیا۔ قال یا قوم الیس لی ملک مصر، اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ یہ جو سیاسی شرک ہے یہ شرک کی بدترین قسم ہے، کیونکہ حاکمیت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی ہو، چاہے وہ اکیلا فرد ہو، ایک قوم ہو یا پوری نسل انسانی ہو، وہ اللہ کے ساتھ برابری کا دعوے دار ہے، اور فرعون نے خدائی کا دعویٰ اسی مفہوم میں کیا تھا، ورنہ وہ زمین آسمان کے خالق ہونے کا دعوے دار ہرگز نہیں تھا۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ اسی طرح پیدا ہوا جیسے تمام انسان پیدا ہو جاتے ہیں، سب کی نظروں کے سامنے پلا بڑھا ہے۔ چنانچہ اس کے خدائی کے دعوے کی اصل حقیقت یہی تھی کہ وہ حاکمیت مطلق کا دعوے دار تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اور اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا، حالانکہ حاکمیت مطلق کا دعوے دار صرف اور صرف اللہ ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے۔ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی، یعنی تم دیکھتے نہیں ہو کہ ملک کے اندر آبپاشی کا پورا نظام جس پر تمہاری معیشت کا انحصار ہے میرے حکم کے تابع ہے۔ میں جسے چاہوں جتنا چاہوں پانی مہیا کروں، جس کو چاہوں کم دے دوں، جس کو چاہوں زیادہ دے دوں، جسے چاہوں پانی سے محروم کر دوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ میں مکمل حاکمیت ہے میری۔ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، کیا میں بہتر نہیں اس سے جو ایک بے عزت آدمی ہے؟ یعنی میں مصر کی حکومت اور اس کے معاشی وسائل کا بلا شرکت غیر مالک ہوں، کیا یہ موسیٰ میرا مقابلہ کر سکتا ہے جو ہماری غلام قوم کا فرد ہے؟ ولا یکاد یبین، اور صاف بات بھی نہیں کر سکتا، کہ خطابت پر بھی قدرت نہیں اس کو، اپنی بات واضح طور پر بیان بھی نہیں کر سکتا۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو کیوں نہیں اتارے گئے اس پر سونے کے کنگن؟ یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے سونے کے کنگن کیوں نہیں دیے کہ بادشاہ کے مقابلے میں جا رہے ہو سونے کے کنگن ہی پہن جاؤ؟ یا اس کے ساتھ فرشتے چلے آ رہے ہوتے صفے باندھے ہوئے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، تو اس طرح اس نے اپنی قوم کو ہلکا جانا اور انہوں نے اسی کا کہنا مانا۔ یہاں پر جو لفظ استخفہ ہے، لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہے خفیف اور ہلکا سمجھنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے قوم کی عقل گنوا دی، قوم کو بے وقوف بنا لیا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے، کیونکہ وہ نافرمان تھے اس لیے فوراً فرعون کی باتوں میں آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ تو جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بس ہم نے سب کو غرق کر دیا، چنانچہ ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان اور بعد والوں کے لیے نشان عبرت۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب قرآن میں ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی تو اس پر آپ کی قوم چلانے لگتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشرکین مکہ کی چیخ و پکار ایک تو سورۃ انبیاء کی اس آیت کے حوالے سے تھی، آیت نمبر 98 میں آتا ہے، یقیناً تم لوگ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہے، تمہیں اس میں پہنچ کر رہنا ہے۔ اس پر یہ کہتے تھے کہ اللہ کے سوا جتنے بھی معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں اگر وہ سب جہنم کا ایندھن بنیں گے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی انہیں میں شامل ہوں گے، کیونکہ انہیں بھی تو دنیا میں پوجا گیا ہے، انہیں بھی معبود بنایا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے مقابلے میں اگر فرشتوں، اللہ کے مقرب بندوں، جنات اور بتوں وغیرہ کی پرستش کی گئی ہے تو پھر بھی ملائکہ، انبیاء، اولیاء اللہ جہنم میں نہیں داخل ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو مجبور نہیں کیا کہ ہماری پوجا کی جائے۔
لیکن مشرکین مکہ اسی دلیل کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر شدت کے ساتھ چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے۔ دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر مشرکین مکہ کے مخصوص رد عمل کے باعث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کا موقف یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف اور توصیف کے پردے میں عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جس طرح ہم لات اور عزیٰ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں، اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے کہ عیسائیوں کے معبود کی تو آپ تعریف کرتے ہیں اور ہمارے معبودوں کی مذمت کرتے ہیں؟ تو ان دو وجوہات کی وجہ سے مشرکین مکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے تھے۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، اور وہ کہتے ہیں ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ۔ یہ باتیں وہ آپ سے نہیں کرتے مگر صرف جھگڑنے کو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے ہی جھگڑالو لوگ۔ وہ تو بس ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے اپنا خاص انعام فرمایا اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے۔ بنی اسرائیل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، اپنی پیدائش کے فوراً بعد پنگھوڑے میں آپ نے باتیں شروع کی۔ اس کے علاوہ ان کو مزید معجزات بھی دیے گئے تھے جو ہم پیچھے پڑ چکے، اور اگر ہم چاہیں تو تم میں سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہو، اور یقیناً وہ قیامت کی ایک علامت ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پہلی بار دنیا میں آئے بنی اسرائیل کے لیے مجسم معجزہ تھے، جبکہ دوسری مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور قرب قیامت کے زمانے کی کیفیت ہمیں مختلف احادیث سے ڈیٹیل کے ساتھ ملتی ہے۔ وَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، تو اس قیامت کے بارے میں تم ہرگز شک نہ کرو اور میری پیروی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور دیکھو شیطان تمہیں روک نہ دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں صراط مستقیم کی پیروی نہ کرنے دے جس کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ شیطان ان لوگوں کا کھلا دشمن ہے جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں۔ انہیں گمراہ کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے آزماتا ہے۔ دیکھیں بار بار قرآن ہمیں کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور دشمن سے بچاؤ کے لیے دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم شیطان کو کبھی دشمن سمجھے ہی نہیں۔ اگر ہم اس کو واقعی دشمن سمجھیں تو ہم ضرور اپنا بچاؤ کریں گے۔ اگر ہم آج سے کوشش کریں کہ شیطان کے وار سے ہمیں کس طرح بچنا ہے، دیکھیں ہر وقت وہ ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہمیں اندر سے وہ بھڑکاتا رہتا ہے، دیکھو تم یہ کرو، دیکھو تم وہ کرو۔ جب اس قسم کے نیگیٹو تھنکنگ آتی ہے نا دماغ کے اندر، جان لیں شیطان کا حملہ ہو رہا ہے۔ اس دشمن سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت یہاں چھلکتی ہے نا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، جیسے ماں بچے کو سمجھاتی ہے، دیکھو وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، اس کے ساتھ دوستی مت کرو، وہ تمہیں خراب کر دے گا، وہ تمہارا دوست نہیں تمہارا دشمن ہے، اس کے قریب مت جاؤ، اس سے دوستی ختم کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بار بار بتاتے ہیں دیکھو شیطان سے بچانا اپنے آپ کو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر تو انہوں نے کہا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں۔ انجیل میں شریعت نہیں تھی لیکن حکمت تھی، اور تورات کتاب پر مشتمل تھی، اس میں احکام شریعت تھے لیکن حکمت نہیں تھی۔ اصل میں نزول تورات کے زمانے میں نسل انسانی کا جو اجتماعی شعور تھا وہ بھی اتنا اس قابل نہیں ہوا تھا کہ انہیں حکمت کی تلقین کی جاتی، تو اس میں صرف احکامات دے دیے گئے کہ یہ کرو اور یہ مت کرو۔ حکمت کے لیے بعد میں انجیل آئی، اور قرآن میں کتاب بھی ہے یعنی شریعت بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ تو قرآن آخری کتاب ہونے کے حوالے سے تمام کتابوں کی جامع ہے۔ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان میں سے کئی گروہ باہم اختلافات میں مبتلا ہو گئے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو بڑے گروہوں کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جادوگر، مرتد، ولد الزنا قرار دے دیا، اور عیسائیوں نے دوسری انتہا پر جا کر عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور آپ کے بارے میں یہ عقیدہ بھی گھڑ لیا کہ آپ اپنے نام لیواؤں کی طرف سے خود سولی پر چڑھ گئے ہیں، اور آپ کی یہ قربانی آپ کے ہر ماننے والے کے لیے گناہوں کا کفارہ بن گئی ہے، تو ہم جو بھی کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھ جانے کی وجہ سے ہمارے سب گناہ معاف ہیں اور ہم سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ عَلِيمٍ، بس تباہی اور بربادی ہے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ آ جائے ان پر اچانک اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ بہت گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقین کے۔ دنیا کی تمام دوستیاں اس دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی، سب غیر ہو جائیں گی، اپنے خون کے رشتے بھی غیر ہو جائیں گے۔ یہ قرآن میں ہم پڑھیں گے آگے کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اور دوستی کن کی ہوگی؟ الا المتقین، مومنین کی، صادقین کی، متقین کی۔ تو تقوی والا بنیں گے تو اس دن دوستیاں قائم رہیں گی نا، ورنہ تو اکیلے ہو جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون۔ ان سے کہا جائے گا اے میرے بندو، آج تم پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ ہی تم رنجیدہ ہوگے۔ یہ کن سے کہا جائے گا؟ متقین سے کہا جائے گا، مومنین سے کہا جائے گا، صادقین سے کہا جائے گا، صالحین سے کہا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرمان بردار تھے، نہ صرف آیات کو پڑھا بلکہ انہیں قبول بھی کیا، ان پر ایمان لائے اور ان کو اپنے عمل میں ڈھالا، مسلمون ہو گئے، فرمان بردار ہو گئے، اللہ کے ہو گئے۔ اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، پڑھا تھا نا پیچھے، تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے، ہم نے بھی مسلم بننا ہے۔ وَكَانُوا مسلمین، مسلم بنیں گے تو مومن کے لیول پر جائیں گے تو محسن کے درجے تک پہنچ پائیں گے۔ پھر کہا جائے گا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تمہارا اعزاز و اکرام کیا جائے گا، گردش کرائے جائیں گے ان پر سونے کی تشتریاں اور پیالے، اور وہاں ہوگا وہ سب کچھ جس کی طلب ہوگی انسان کے نفس کو اور جس سے نگاہیں لذت حاصل کریں گی، اور تم اب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اللہم اجعلنا منہم، جنت کے پھول، جنت کے باغ، جنت کے مناظر، اہل جنت کی بیویاں، ہر چیز انتہائی حسین اور دلکش ہوگی۔ کبھی پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں سبزہ، ہریالی، صاف فضا، کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جنت کیسی ہوگی، لیکن اس جنت کے لیے پھر ہمیں عمل کرنا ہوگا، قربانیاں دینی ہوں گی، تقویٰ کے لیول پر جانا ہوگا، مسلم، مومن، محسن کے درجے کو پانا ہوگا۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو ان اعمال کی بنا پر جو تم کرتے تھے۔ یعنی یہ جو جنت میں تمہارا داخلہ ہوا ہے، جو جنت کی تمام نعمتیں، یہ تمہارے نیک اعمال کا بدلہ ہیں جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اب دیکھیں کسی بھی بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہو، جتنی بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے نا اتنا زیادہ میرٹ ہائی ہوتا ہے، اتنے ہی آپ کو پیپر زیادہ پاس کرنے ہوتے ہیں، مارکس زیادہ لینے ہوتے ہیں، تبھی آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ یہ جنت ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے، یہاں عملوں کے ذریعے داخلہ ملے گا، جو نیکیوں میں آگے بڑھے گا اسی کو یہ جنت ملے گی۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے آج یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم اس جنت کے وارث بنا دیے گئے ہو۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا اپنے بندوں کی قدردانی ہے، قدر افزائی کا بڑا شاہانہ انداز ہے، اور یہ قرآن میں ہمیں جا بجا ملتا ہے۔ دوسری طرف بندوں کے اعتراف کا ذکر بھی قرآن میں تکرار کے ساتھ آیا ہے
جو جنت والے کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ سورۃ اعراف میں آیت نمبر 43 میں آتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، کہیں گے سب شکر سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اور ہم خود سے یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں نہ پہنچا دیا ہوتا۔ اب جنت میں داخل ہو گئے ہو اپنے عملوں کی وجہ سے، لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ، اب تمہارے لیے بکثرت پھل موجود ہیں جس میں سے تم کھاتے ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، وہاں سب کچھ ملے گا جو انسان کی خواہش ہے ساری پوری ہوں گی۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہم سے وہ عمل کروا کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، ہم جنت والوں میں شامل ہو جائیں۔ اب دوسرا منظر ہے، وہ جیسے ڈرامے میں سین بدل جاتا ہے نا، اب دوسرا منظر آ گیا۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، جو مجرم ہوں گے وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور اسی میں پڑے رہیں گے بالکل نا امید ہو کر، کیونکہ جہنم سے چھٹکارا پانے کا کوئی امکان ان کو نظر نہیں آئے گا تو بالکل نا امید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، خود ہی انہوں نے اپنے اعمال نامے میں کوئی ایسے عمل ہی نہیں کیے کہ وہ جنت کے حقدار ٹھہراتے۔ اب دیکھیں ایک طالب علم جب پرچہ اٹیمپٹ کرتا ہے اور اگر وہ پرچہ صحیح نہیں کرتا یا کچھ لکھتا ہی نہیں ہے، یا جو لکھتا ہے وہ بھی بالکل آؤٹ آف سلیبس لکھ دیتا ہے، سوال کچھ پوچھا جا رہا ہے جواب کچھ اور دے رہا ہے، تو ایگزامنر اگر اس کو فیل کرتا ہے تو ایگزامنر کا ظلم تو نہیں ہے، یہ تو اسٹوڈنٹ کا اپنی جان کے اوپر ظلم ہے جو اس نے خود کیا۔ تو اس دن جہنم والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی سزا ملے گی وہ اللہ کا ظلم نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہم خود اپنی جانوں پر اگر ظلم کرتے رہے ہیں تو اس دن وہی بھگتیں گے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اب وہ پکاریں گے چیخیں گے چلائیں گے اے مالک اب تو آپ کا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ مالک سے یہاں مراد جہنم کا داروغہ ہے، اہل جہنم اسے مخاطب کریں گے، فریاد کریں گے اب ہم سے یہ سختی نہیں جھیلی جاتی، اپنے رب سے کہیں ہمیں موت دے دے، ہمارا قصہ تمام کر دے۔ قال انکم ماکثون، وہ جواب دے گا تمہیں اب ہمیشہ یہی رہنا ہے، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ ایک اور جگہ پڑھا تھا نا کہ نکلنا چاہیں گے لیکن نکل نہیں پائیں گے، واپس دھکیل دیے جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے تمہارے پاس سچا دین، سچی تعلیمات پہنچائیں، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق سے بیزار رہے، تو آج نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی قطعی فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی ایک قطعی فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ یعنی حق اور باطل کی کشمکش میں مشرکین مکہ نے اگر حق کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے تو ہم بھی ان کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جہنم والوں کی بات کر کے ساتھ ہی ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی خفیہ باتوں اور رازدارانہ مشوروں کو نہیں سنتے؟ ہم بھی اکثر باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں شکر کسی نے سنا نہیں، شکر کسی نے دیکھا نہیں۔ مت بھولیں، سننے والے نے سن لیا، دیکھنے والے نے لکھ لیا، دیکھنے والے نے دیکھ لیا اور لکھنے والے نے لکھ لیا۔ آگے ہی آتا ہے بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، وہ سمجھتے تھے ہم ان کی خفیہ باتوں کو نہیں سن رہے، کیوں نہیں؟ ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے تو ایلچی ان کے پاس لکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری خفیہ ایجنسی کے کارندے ہر وقت چوکس رہتے ہیں، لمحہ بلمحہ رپورٹ تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا اس کی عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ ظاہر بات ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی ایسا ہونے کا کوئی امکان ہے، اس لیے اس کی اولاد کو پوجنے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ جب میں خدائے رحمان کو اپنا معبود مانتا ہوں، اس کی پرستش کرتا ہوں،
تو اگر واقعتاً اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھے اس کی پرستش کرنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یہ نفی کا بڑا تیکھا سا انداز ہے جو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا مالک ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو چھوڑ دیجئے، یہ مین میخ نکالتے رہیں اور لہو لعب میں پڑے رہیں یہاں تک کہ یہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن سے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور وہی ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ بہت حکمت والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی پوری کائنات میں، زمین اور آسمان میں، ہر جگہ اقتدار اللہ کا ہے، اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے اختیار میں ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور ان دونوں کے درمیان کی ساری چیزوں کی، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے، اور کوئی اختیار نہیں رکھتے کسی بھی شفاعت کا جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوائے اس کے جو حق کی گواہی دیں اور وہ جانتے ہوں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کی کہ اے میرے رب یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کا انداز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہاں نقل کیا گیا ہے کہ اے میرے پروردگار، میری یہ قوم ہٹ دھرمی اور ضد پر اتر آئی ہے، نہ یہ میری باتوں کو سنتے ہیں، نہ بطور نبی میری تصدیق کرنے کو تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجئے، وَقُلْ سلام، اور کہیے سلام ہے۔ یعنی اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الجھتے ہیں، دعوت کے جواب میں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ بھی سلام کہہ کے انہیں اوائڈ کر دیں، نظر انداز کر دیں۔ سورۃ فرقان میں عباد الرحمن کی صفات پڑھی تھیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو بہت جلد یہ لوگ جان جائیں گے، وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے جب ساری حقیقت ان پر کھل جائے گی۔ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا۔ سورۃ دخان ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں۔ یہ مضمون سورۃ قدر میں واضح تر انداز میں آیا ہے۔ وہاں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، جبکہ قرآن مجید میں عام طور پر اہم مضامین کم از کم 2 مرتبہ آئے ہیں، تو اس خاص رات کا ذکر بھی 2 مرتبہ آیا ہے، سورۃ قدر میں لیلۃ القدر کے نام سے اور یہاں لیلۃ المبارکہ کے نام سے۔ انا کنا منذرین، یقیناً ہم خبردار کرنے والے ہیں۔ رسالت اور کتاب نازل کرنے کا اصل مقصد لوگوں کو خبردار کرنا ہے، جیسے سورۃ مدثر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے۔ کس بات سے؟ کہ یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، یہ اصل کتاب زندگی کا دیباچہ ہے، اصل زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اسی حوالے سے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل علیہم السلام بھیجے، الہامی کتابیں بھیجیں، ہدایت کے سلسلے کا اہتمام فرمایا تاکہ لوگوں کے اندر اصل اور ہمیشہ کی زندگی کو بہتر بنانے کا شعور پیدا ہو اور وہ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر سکیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام پرحکمت امور کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے کہ تدبیر کائنات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی 1000 سال کی ہوتی ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، پھر وہ امر چڑھتا ہے اس کی طرف ایک دن جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 برس ہے۔ البتہ انسانی معاملات کے حوالے سے یہ رات یعنی لیلۃ المبارکہ
اللہ تعالیٰ کی کائناتی سلطنت کے سالانہ بجٹ سیشن کا درجہ رکھتی ہے۔ یہاں پر جو یفرقو آیا، فرقہ، اس کے لغوی معنی ہے علیحدہ کر دینا۔ تو یفرقو کا درست مفہوم یہ ہے کہ فیصلے جاری کر دیے جاتے ہیں، آرڈر ایشو کر دیے جاتے ہیں، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں تمام سال کے فیصلے طے کر کے امپلیمنٹیشن کے لیے ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، جو اس عظیم سلطنت کی سول سروس کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور یہ وہی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ یا ام الکتاب سے آسمان دنیا پر اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا، اور یہاں پر لیلۃ القدر کی بات کی گئی جو کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں ہے۔ امرم من عندنا انا کننا مرسلین، طے شدہ احکام ہماری طرف سے، یقیناً ہم ہی ہیں رسولوں کو بھیجنے والے رحمت کے طور پر آپ کے رب کی طرف سے، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ تمام فیصلے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مبنی ہوتے ہیں، خاص طور پر قرآن کا نزول اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ ہیں یقین کرنے والے؟ ساری کائنات کا پروردگار اور مالک اللہ ہی ہے۔ اس حقیقت کو مان لینا تو بڑا آسان ہے، لیکن دل کی گہرائیوں میں یقین بٹھانا یہ انسان کے لیے بڑا مشکل، کیونکہ انسان کا اپنا نفس ہی قدم قدم پہ دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے فلاں چیز بھی میری ہے، فلاں کا میں مالک ہوں۔ ہمیں دل سے یقین کرنا ہے کہ ہر چیز اللہ کی ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، یقین کرتے ہو؟ ہر انسان، میں، آپ، ہم سب، ہماری یہ جان ہے، ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، اتنی استعمال کی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہر وقت گھر کے اندر ہوتی ہیں، گاڑیاں ہیں، آپ کے گھر ہیں، فرنیچر ہیں، برتن ہیں، کپڑے ہیں، کھانا پینا ہے، سب یہ کیا ہے؟ یہ چند روز کے لیے امانت ہے ہمارے پاس۔ حقیقت میں ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ آخرت میں ان میں سے ایک ایک امانت کا حساب لیا جائے گا، اور اس روز انسان کے اپنے اعضاء، میرے آپ کے یہ اعضاء جن کو ہم اتنا کیئر کرتے ہیں، ان کی اتنا ان کا خیال رکھتے ہیں، یہ اس دن اپنے مالک حقیقی کے سامنے ہمارے ہی خلاف گواہ بن جائیں گے، ہمارے ہی خلاف گواہیاں دیں گے۔ پیچھے پڑا تھا نا کہ انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، تو کیا جواب دیں گے یہ کہ ہمیں اس رب نے بولنے کی طاقت دی ہے، اور اس روز یہی انسان کے اعضاء اس کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، اس کے حق میں بھی گواہی دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان اعضاء سے وہ کام لیں کہ قیامت کے دن ان کی گواہیاں ہمارے حق میں ہوں۔ آمین۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے۔ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، لیکن یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اہل مکہ کے سامنے قرآن پیش کرتے تھے تو اکثر لوگ اسے کلام اللہ ماننے کی بجائے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو آسمان سے وحی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان لائے گا واضح دھواں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دھواں زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یغشی الناس ھذا عذاب علیم، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا۔ اس وقت لوگ کہیں گے اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ انا لہم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین، کہاں ہے ان کے لیے یاد دہانی کی استعداد جب کہ آ چکا ان کے پاس ایک واضح کر دینے والا رسول، پھر انہوں نے منہ پھیر لیا اس کی طرف سے اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا مجنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ایسی ہی باتیں کرتے۔
کبھی کہتے ہیں ان کو باتیں کسی اور نے سکھائی ہیں، کبھی کہتے ہیں عصیب اور جنات کا سایہ ہو گیا ہے، کبھی کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، آپ کو کوئی دورے پڑتے ہیں، کبھی کہتے کوئی آتا ہے شیطان اور یہ سکھا پڑھا جاتا ہے۔ خود بھی کنفیوز تھے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے۔ اِنَّا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم دور کر دیں اس عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے تو تم لوٹ کر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ، اس دن یقیناً ہم پورا انتقام لیں گے۔ اور ہم نے آزمایا تھا ان سے پہلے قوم فرعون کو بھی، اور ان کے ساتھ بھی ایک بہت معزز رسول آیا تھا اس پیغام کے ساتھ کہ تم اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا معزز امانت دار رسول ہوں، تمہاری طرف اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دو، اور یہ کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں ایک واضح سند، یعنی اگر تم لوگ میری مخالفت کرو گے تو گویا تم اللہ کی مخالفت کرو گے، اللہ کے خلاف سرکشی کرو گے، اس لیے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں اور اسی کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں نے پناہ پکڑ لی اپنے اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم لوگ میری بات نہیں مانتے تو مجھ سے دور رہو، یعنی تمہاری سازشوں کے خلاف میں نے اپنے رب کی پناہ حاصل کر لی ہے۔ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو میرے خلاف کوئی عملی قدم اٹھانے سے باز رہنا۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، پھر اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم قوم ہے۔